آیت نمبر 9 ہے، ربنا انکا جامع للناس، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ، ایک دن کے لیے نہیں کوئی شک جس میں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا وعدے کے۔ ایک دن یہ جتنے بھی جھگڑے ہوں گے، چاہے ہم محکمات پہ رہیں، متشابہات پہ رہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب ان سب جھگڑوں کی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے گی۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کرسٹل کلیئر طریقے سے کھول کر بیان کر دینا۔ ہم یہاں پہ جو مرضی لاجک دیتے رہیں، دیٹ ول ناٹ میٹر، تب اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ خود ہی بتا دیں گے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ ایگزاسٹ نہیں کرنا، اور اگر اپنے پیارے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے ہمارا دل دکھتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں یا ایسا سوچتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بہت کریں، کہ دل کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بدل دے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 ہے، ان الذین کفروا، اور بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز نہ کام آئیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ہی ان کے اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ دنیا میں ہم انہی چیزوں پہ تکیہ لگا رہے ہوتے ہیں نا، کہ یا مال اس سے فائدہ لے لیں گے، یا اولاد، کوئی نہ کوئی انفلوئنس ہوگا ہمارا جس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے۔ لیکن آخرت میں اگر کوئی انسان کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ایندھن ہے آگ کا۔ ایندھن کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ ہیٹڈ جگہ ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہوں گے جو اتنی خرابی کریں گے، وہ ایندھن ہوں گے، یہ نہیں کہ ایندھن کے اوپر ان کو ڈالا جائے گا۔ سو کتنا محتاط ہونے کی ضرورت ہے نا، کیونکہ اس سے خرابی کتنی ہے، اس سے کتنے لوگوں کو ہم بہکا رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل جب ٹو لاجیکل ہو جاتی ہے تو پہلے وہ کیا کرتے ہیں، محکمات سے متشابہات کی طرف آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ٹوٹل اتنے لاجک میں جاتے ہیں کہ وہ یا اگنوسٹک ہو جاتے ہیں یا ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، لا دینیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ ایکسپلور کرتے 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 وہ کہتے ہیں میں اب مانتا ہی نہیں، میں نے تو بہت ایکسپلور کیا، نعوذ باللہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے خدا کا۔ یا سائنسز اور اے آئی نے تو اب بہت زیادہ اپنے آپ کو آگے کر لیا، تو پھر ایسے لوگوں کی بہت، ان کے لیے بہت سختی ہے۔ اور پھر کہا گیا آیت نمبر 11 میں، کدأب آل فرعون، مانند حالت آل فرعون کی، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے بوجہ ان کے گناہوں کے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی ہسٹری بھی ہمیں دکھا دی گئی، فیوچر بھی دکھایا گیا، فیوچر میں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نو ریکمپنسیشن، کسی قسم کا ان کو کوئی، ان کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ میرے لیے تو شروع سے یہی بہت بڑا سیٹ بیک تھا، یعنی ہمیشہ جنرلی ہم کہیں پہ بھی بیٹھتے ہیں یہی بات کرتے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ لیکن جب میں نے وہی باتیں ایویڈنس بیس پڑھنا شروع کیا، قرآن کو خود بلیک اینڈ وائٹ میں پڑھا، تو بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں کہا کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ وہاں پہ آ گیا کہ پکڑ ہوگی، یہ بڑا جرم کیا ہے۔ تو ہمیں جو بھی کہیں ہم ان کو صرف بہت پولائٹلی یہ کہیں کہ آپ ایک دفعہ خود ذرا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کسی مس انفارمیشن کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ بالکل غفور الرحیم ہے، الرحمن الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پکڑنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ کوئی وہاں پہ چھوٹ نہیں دی ہوئی۔ تو یہاں پہ بھی کیا کہا گیا ہے کہ ان کو کیوں پکڑا گیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں ان کے ساتھ ظلم کیا، وہ خود ہی اس بات پہ تھے، خود ہی غلط فیصلے کر رہے تھے، تو ان کی پکڑ آئی ہے۔ تو ہمیں فیوچر بھی بتا رہا ہے اور ہمیں پاسٹ بھی بتا رہا ہے کہ حالات انہوں نے خود اپنے لیے مشکل پیدا کیے۔ آیت نمبر 12، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، کہہ دیجئے ان کو جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے طرف جہنم کے، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ جو کفر کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ان کا آخرت میں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کیا سلوک ہوگا۔ یعنی بار بار نا ری انفورس کیا جا رہا ہے
بار بار رزلٹ بتایا جا رہا ہے، جس کو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ. یہ کرو گے تو یہ نتیجہ آئے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ محکمات اور متشابہات کو اپنی مرضی سے لیتے جائیں، پڑھیں ہی نہ، اللہ تعالیٰ نے جو کریکولم دیا ہے اس کے مطابق سمجھیں ہی نہ، اور سب کو چھوٹ مل جائے گی. بالکل ایسے نہیں ہوگا. ایسے کوئی بھی غلط کانسیپٹ جو ہے اپنے ساتھ آپ نہ کیری کریں. پھر اس کے بعد تھوڑا سا ٹاپک چینج ہو رہا ہے، یہاں پہ اب بدر کی بات کی جا رہی ہے. قد کان لکم آیۃ من فئتین التقطا، تحقیق ہے تمہارے لیے ایک نشانی دو گروہوں میں جو آمنے سامنے آئے. تو یہ کون سے گروہ تھے؟ یہ بدر کے موقع پہ تھے. یہ موقع مسلمانوں کے لیے کتنا مشکل تھا. پہلا مارکا تھا، تعداد بہت کم تھی، 313 تھی. ان کی کتنی تعداد تھی؟ 1000 کی تھی. ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت زیادہ تھا، جانور بھی بہت زیادہ تھے، اور وہ بہت اس گھمنڈ میں تھے کہ ہم بہت طاقتور ہیں. مسلمان ابھی اپنا ایک اسلامک اسٹیٹ بنا رہے تھے، ابھی ان کی اپنی اسٹرگلز چل رہی تھی. تو پھر کیا ہوا وہاں پہ؟ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَى کافر، اور دوسرا کافر تھا. یرونہم مثلہم رأی العین، اور وہ دیکھ رہے تھے انہیں دگنا اپنے سے دیکھنا آنکھ کا. اب آپ دیکھیں کہ مسلمان تھوڑے تھے، اور ظاہر ہے پہلا مارکا تھا، اور ان کے سٹیکس بہت ہائی تھے کہ وٹ ایف وی لوز. ایک انسانی سطح پہ تو انسان کو فیئر آتا ہے نا، وٹ ایف وی لوز، پھر کیا ہوگا. اور یہ گروہ کون سا تھا؟ جو کہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے لڑا تھا. اور دوسرا جو تھا وہ کافر تھے. اب یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے دکھایا؟ دگنا ایک دوسرے سے دکھایا. یعنی مسلمان جو تھے جب وہ کافروں کو دیکھ رہے تھے تو ان کو ان کی تعداد کم نظر آ رہی تھی، یہ کچھ ایسا دیکھنا تھا. اور جب کافر ان مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے تو ان کو ان کی تعداد زیادہ نظر آ رہی تھی. ایک نفسیاتی طریقے سے ان کو وہ اسٹرینتھ جو تھی نا وہ زیادہ دکھائی گئی. جیسے جب ہم حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں طواف کروں. جب آپ بیٹھ کے وہاں پہ ذرا دور سے دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں بہت رش ہے، ابھی نہیں کرتی. کبھی کبھی تو ہوتا ہے واقعی رش بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ طواف کے لیے اندر جاتے ہیں تو آرام سے ہو جاتا ہے. ہاں جی، جتنا آپ انر سرکل میں جاتے جائیں وہ اسپیس بڑی کمفرٹیبل سی ہو جاتی ہے، آرام سے آپ کر رہے ہوتے ہیں. کہیں کہیں کوئی ایک وہ تھوڑا سا ریلا آتا ہے، یا کبھی کبھی میں نے آپ کو کہا جیسے بالکل وہ پیک کوئی ٹائمز ہوتے ہیں، کوئی ویکیشن کا، چھٹیوں کا، ویکینڈ کا، حج عمرے کا کوئی ایسا ہوتا ہے، اس میں کوئی رش واقعی ہوتا ہے نا، بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے. جی ہاں جی. لیکن آپ دیکھیں یہ وہی والی بات ہے کہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے تو ہم ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں ابھی بڑا رش ہے، ابھی بڑا رش ہے. لیکن آپ ذرا سی ہمت کریں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلے تھے، ان کی مدد کی. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے جس کی وہ چاہتا ہے. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے. تو یہاں پہ وہ ایمان کی بات کی جا رہی ہے کہ بیسیکلی ایک ایگزامپل جو بدر کی ہے اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ وہ لوگ بہت تھوڑے تھے اور کافر بہت زیادہ تھے. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ ہمت دی، وہ حوصلہ دیا، وہ ایک انر اسٹرینتھ دی. آپ دیکھیں جب آپ اس طرح سے دین کے مطابق چلتے ہیں نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کر دیتے ہیں تو چیزیں آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں. ہم میں سے جتنی خواتین جو حجاب پہنتی ہیں، اور اسپیشلی آج کل جیسے اتنا ہیومڈ ویدر ہے، ہر بندہ پوچھتا ہے نا گرمی نہیں لگتی؟ لیکن نہیں لگتی. ہاں پسینہ بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن اس طرح نہیں لگتی کہ آپ کہیں کہ میں چھوڑ دوں، میں اتار دوں. یہ والی فیلنگ نہیں آتی، یہ کیفیت نہیں آپ کے اوپر حاوی ہوتی. جنہوں نے پردہ نہیں کیا ہوتا ان کو زیادہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے، ان کو بہت ترس آ رہا ہوتا ہے ہم پہ. تو میں کئی دفعہ ان کو کہتی ہوں کہ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا، آپ یہ سوچ کے کہہ رہے تھے فلاں میں تو نہیں کر سکتی، بہت سفوکیٹنگ ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا اتنی گرمی میں وہ خاتون اتنی پرسکون کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ اتارنے کا کیوں نہیں سوچ رہی؟ اللہ تعالیٰ جب انسان کو ایمان دیتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک شخصیت میں ٹھہراؤ بھی دے دیتا ہے، ایک سکون کی کیفیت بھی دے دیتا ہے. اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا.
جی سکون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا کرتے ہیں. دیکھیں نا، ایک امتحان کا وقت ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، ایک مشکل نظر آتی ہے. جیسے بدر کا اگر ہم پوری ڈیٹیل دیکھیں، صحابہ کرام بھی پریشان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے، دعائیں کر رہے تھے، انشیور تھے کہ کیا رزلٹ ہوگا، لیکن اللہ کی مدد کیسے کیسے طریقے سے آئی. ٹھیک ہے، تو یہ والی بات ہوتی ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مدد دیتا ہے. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اہل بصیرت والوں کے لیے بہت عبرت ہے، بہت کچھ سمجھنے کا ہے اگر وہ سمجھنا چاہیں. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اور ایک اور امپورٹنٹ نقطہ جو ہے جہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ بھی اب ہماری بہت سی کنفیوژنس کا ہمیں اس میں جواب دیتا ہے. آیت نمبر 14 سورہ آل عمران، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے محبت خواہشات کی. زُیِّن یہ کیا ہے؟ یعنی اس میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ کیا ہے کہ آپ کو ایک آپ کہہ لیں ڈیسپریٹ کریونگ دے دی گئی، خواہشات آپ کے اندر رکھ دی گئی. میں جب بھی یہ پڑھتی ہوں نا زُیِّنَ لِلنَّاسِ، تو میرے دماغ میں نا وہ ایموجی آتا ہے ہارٹ، اور اس کے اندر تیر کھبا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں بس یہ تو مجھے چاہیے، اتنا زیادہ مجھے یہ پسند ہے. اب اس میں علماء جو ہے نا وہ دو اوپینینز دیتے ہیں. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جب کہا گیا زُیِّنَ لِلنَّاسِ، تو اس میں اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نیچرل ڈیزائرز ہمارے لیے رکھی. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس میں شیطان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ شیطان ہمیں ان راستوں سے ڈیزائرز کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں لاجیکلی تو یہ دونوں باتیں درست ہیں. اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ کام کے لیے بھیجا ہے، اور ہم نے کام کرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ انشاءاللہ جنت میں جانا ہے، اللہ کے اذن سے انشاءاللہ. ہم تو اللہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھتے ہیں نا. اچھا، جنت کو کیسا بنایا گیا؟ لگژری اسپاٹ، یعنی باقی جگہوں پہ آپ ویکیشن کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ اتنا لگ جاتا ہے، اور کئی دفعہ کچھ لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بھی ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ کئی دفعہ لوگ ہر وقت نہیں جا سکتے، ٹیمپریریلی جاتے ہیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں اور بس مزے کر کے آ جاتے ہیں. کئی دفعہ آپ نے جو ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے ویسی جگہ نہیں آپ کو ملتی، مسئلے بھی ہوتے ہیں اور مزے بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ وہ اسپاٹ ہے جہاں پر بس فار ایور اینڈ ایور. اور یہ وہ اسپاٹ ہے جتنا ایسا اسپاٹ ملتا ہی نہیں نا. ہم اگر جاتے بھی ہیں تو ہم 3 اسٹار ہوٹل میں ٹھہر جائیں گے، 4 اسٹار میں ٹھہر جائیں گے، حسرت سے برج خلیفہ کو دیکھیں گے یہاں کون ٹھہرتا ہے. یا جب ہم جہاز پہ جا رہے ہوں گے تو آگے دیکھیں گے ہے بزنس وہ جو ہے اس کلاس پہ وہ کیسے بیٹھتے ہوں گے، کیا کیا ان کو سرو کیا جاتا ہوگا. ہم تو نہیں وہاں جا سکتے، ہم تو بیٹھ ہی نہیں سکتے. وہ تو ڈبل ٹرپل اماؤنٹ ہے. بڑی بڑی گاڑیاں گزرے ان کو بھی ہم یوں دیکھتے ہیں، اچھا مزہ تو بہت آتا ہوگا اس گاڑی میں. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ مزے دینے ہیں. اب آپ دیکھیں، آپ اتنی محنت کر کے جائیں، ٹھیک ہے، فرض کریں آپ نے بہت محنت کی کسی کام کے لیے اور اس کے بعد آپ کو اس کا ریوارڈ ملا ہے، لیکن آپ کو وہ ریوارڈ پسند ہی نہیں آیا، آپ کو مزہ ہی نہیں دیتا. جیسے میں اکثر جگہوں پہ جاؤں تو لوگ مجھے فلاورز بکے وغیرہ دیتے ہیں، تو مجھے بالکل شوق نہیں ہے. مجھے بلکہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے انہوں نے اتنے پیسے ضائع کیے. پھول مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن مجھے کیاریوں میں لگے ہوئے اچھے لگتے ہیں، لان میں لگے ہوئے اچھے لگتے ہیں. مجھے کوئی بک دے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. میں کہتی اچھا کسی نے مجھے بک دی ہے، میں بک پڑھوں گی اور کچھ گرو کروں گی. تو اب آپ دیکھیں نا، دنیا میں رہتے ہوئے ہماری کتنی ڈفرینٹ خواہشات ہوتی ہیں، اور ہمیں اپنی پسند کی چیز ملے تو ہم خوش ہوتے ہیں، نہ ملے تو ہم خوش نہیں ہوتے، ہمیں وہ اچھا ہی نہیں لگتا. تو آپ امیجن کریں نا کہ اگر کوئی ایک انسان ہے کہ اس کے اندر یہ خواہشات ہی نہیں، اس نے دنیا میں اتنی محنت کی ہے، جنت میں جا کر وہ کہہ رہا ہے مجھے تو مزہ ہی نہیں آ رہا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خواہشات ہمارے اندر اس لیے رکھی کہ ہم نے جنت میں ان کو انجوائے کرنا ہے، لیکن دنیا میں انہی خواہشات کا ٹیسٹ رکھ دیا. آپ دیکھیں اکثر لوگ اس طرح کی بات کہتے نظر آتے ہیں، لوگ جب جنت میں ان کو رکھا ہے تو پھر یہاں حرام کیوں ہے؟ جب جنت میں حوریں ملیں گی تو یہاں عورتوں کے مزے کیوں نہیں لے سکتے؟ جب جنت میں سلک بھی پہن سکتے ہیں، باقی کام بھی کر سکتے ہیں، تو یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ اس طرح کے لاجک لے کر آتے ہیں. جبکہ بات یہ ہے کہ یہ ورک سٹیشن ہے، یہاں ہم نے کام کرنا ہے. جب ہم کام کرنے آئے ہیں تو ہمارا فوکس کام پہ ہونا چاہیے. لیکن یہ ہماری فطرت میں زُیِّنَ لِلنَّاسِ، ہماری فطرت میں ڈال دیا گیا کہ ہم ان چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، تاکہ جب ہمیں جنت کے مناظر دکھائے جائیں
تو ہم موٹیویٹیڈ ہوں کہ ہاں یہاں جانا ہے بھی بڑا مزہ آئے گا, وہاں پہ مزے سے گھومے پھریں گے, تو پھر ہم کہتے ہیں بھئی یہاں پہ کام کر لو, اس کام کا صلہ وہ ملنے والا ہے, اور وہاں پہ ہم انجوائے بھی کریں, شکر گزاری بھی رہے ہماری. لیکن شیطان بھی پھر اسی راستے سے آتا ہے. شیطان نے بھی یہ جو ساری ہماری خواہشات ہیں ان کے ذریعہ آنا ہے. حب الشہوات, خواہشات. شہوات کیا ہیں؟ یعنی جس چیز کے لیے ہمارے اندر بہت زیادہ اٹریکشن ہو, ہم بس کنٹرول ہی نہ کر سکیں. تو ان باتوں کو, ان خواہشات کو نارمل بھی لے لینا چاہیے. یعنی میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو دین پڑھتے ہیں, اور اگر ان کو جیسے فار ایگزامپل آپ کو کپڑوں کا شوق ہے, بہت دل چاہتا ہے آپ کا کپڑے اچھے اچھے پہننے کو, اب آپ گلٹ میں چلے جاتے ہیں, ہائی شاید میں دنیاوی ہو گئی ہوں نا, میں دنیا کی چیزوں میں پڑ گئی ہوں. میں کسی کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی اپنا ریلیٹیو ہوتا ہے نا, کسی کے ساتھ جیولر پہ جاؤں, اب ویسے ہی سونا اتنا مہنگا ہے لیکن میں تو بہت عرصے سے افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ کوئی سونے کی چیز لوں. میں رنگز بھی پہن کے دیکھوں گی, میں بریسلیٹس بھی اٹھاؤں گی, چوڑیاں بھی, باقی چیزیں بھی اٹھا کے ضرور دیکھوں گی مزے سے, اور ساتھ اپنے آپ کو نا دل میں بتاؤں گی انشاءاللہ جنت میں اس سے زیادہ اچھی چیزیں پہنوں گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ سے ایسے کام کروانے ہیں کہ مجھے جنت میں نا اس سے زیادہ اچھی چیزیں ملیں. دیکھیں میں یہاں پہ نا اپنے آپ کو کنٹرول کر رہی ہوں, میں یہاں پہ اپنے آپ کو ضائع نہیں کر رہی, لیکن آئی ایم آلسو انجوائنگ ایٹ دا سیم ٹائم. نارمل خواہشات کو اب نارمل نہیں بنانا, یہ فارمولا یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے. تو کون کون سی خواہشات ہیں جو نارمل ہیں؟ اب آپ ان کو دیکھتے ہیں. من النساء, عورتوں میں سے, یعنی ایک مرد کے لیے عورت کی اٹریکشن بہت زیادہ ہے, وہ نہیں برداشت کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا ڈر ہے. بخیلی جس کی اطاعت کی جائے, خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے, اور گمراہ امام. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق تمہارے پیٹوں اور شرمگاہوں سے ہے, اور گمراہ کر دینے والی خواہشات کا بھی اندیشہ ہے. تو خواہش پرستی جو ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے, جب آپ بہت زیادہ ڈیزائرز کے پیچھے لگ جائیں تو وہ آپ کو فرائض سے دور کر دیتی ہے, وہی محکمات سے ہم دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو النساء, خواتین کی محبت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ محبت رکھی ہے. اب ہمارے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ ہم نا, کیونکہ یہ خواہشات ہیں, اب ہم نے نا ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے. ان کو نارمل بھی سمجھنا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھنا ہے کہ شیطان بھی اسی راستے سے آئے گا. تو ہم نے ان خواہشات کو حلال طریقوں سے پورا کرنے کی طرف جانا ہے. جتنا ہم حلال طریقے سے ان خواہشات کو دنیا میں رہتے ہوئے پورا کریں گے تو پھر وہ شیطان کے حملے کم ہو جائیں گے, یا ہم اپنے آپ کو حفاظت میں لے آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دنیا میں سے میرے نزدیک عورت اور خوشبو کی محبت ڈال دی گئی, لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یعنی بیلنس کرنے کے لیے پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ بیلنس کرنے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی عبادات پہ کیسے فوکس کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اب اس کی محبت ڈالی گئی ہے تو وہ اپنے آپ کو اپلفٹ کرے, کموڈٹی نہ بنائے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عورتوں کے فتنوں سے بچ کے رہنا, کہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں کے معاملے میں تھا. ہم جب عورتیں ہوتے ہوئے ہم اس بات سے تنگ ہوں کہ ہمیں کیوں اتنا کور کرنا ہے, ہمیں کیوں محتاط رہنا ہے, مردوں کو یہ انسٹرکشنز کیوں نہیں دی جاتی. یعنی حیا کے معاملے میں تو مردوں کے لیے بھی بہت ساری انسٹرکشنز ہیں, لیکن ہم کیوں نہیں لاجیکلی ایکسیپٹ کر لیتے کہ وی آر مور اٹریکٹیو. یعنی میں اگر باہر کھڑی ہوں نا اور کوئی مرد گزر رہا ہے تو پاسبلٹی ہے کہ میں بس یوں دیکھوں گی اور وہ گزر جائے گا, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اگر مرد کھڑا ہوا ہے اور ایک عورت گزر رہی ہے تو وہ مرد کو اٹریکٹ کرے گی. ہم پتہ نہیں کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے مرد بڑے عجیب ہیں, ہمارے ملک میں فرسٹریٹڈ لوگ رہتے ہیں, باہر ایسے نہیں ہیں. اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز پڑھیں تو باہر بھی ریپس ہو رہے ہیں. اگر وہ عورتیں بالکل ہاف نیکڈ پھر رہی ہیں تو پھر ریپس کیوں ہو رہے ہیں؟ وہاں پر بھی جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ڈاؤن ٹاؤن چلے جائیں یا کوئی ایسے محلوں میں ایسی جگہوں پہ چلے جائیں, ان کے ہوٹلز میں چلے جائیں, ان کے پبز میں چلے جائیں, وہ بھی عورتوں کو وہاں بیٹھ کے اسی طرح تاڑ رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بالکل,
جو می ٹو کی موومنٹ آئی، اس پہ کتنی پوری دنیا سے خواتین نے اپنی آوازیں اٹھائیں کہ کہاں کہاں ہمیں ابیوز کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ایسا ہے، اس کے نزدیک عورت کی اٹریکشن ہے، اسی لیے تو 4 شادیوں کی اس کو اجازت دے دی گئی تاکہ باقی عورتیں اس سے محفوظ رہ سکیں. جی دوسرے کی تعریف بھی کرتے ہیں، کپڑوں کی بھی، بالکل. ہم بھی عورتوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، میگزین میں بھی عورت کو زیادہ دیکھیں گے اس نے کیا پہنا ہوا ہے، عورت لگتی ہے اٹریکٹیو ہے، بتا دیا گیا. فیکچولی ہم بات کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر والبنین، اور بیٹے بھی ہر دور میں کی ایک ویلیو رہی ہے، اور ہر دور میں بیٹوں کو دیکھا جاتا ہے، بہت ہر کلچر میں دیکھا جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، جب یہ جاپان میں اور چائنا میں آئی تھنک، جہاں پہ جب انہوں نے کہا کہ صرف ایک بچہ ہوگا، آئی تھنک چائنا میں کہا، جب کہا کہ ایک بچہ ہوگا تو لوگوں نے الٹرا ساؤنڈ کروانا شروع کر دیا، اور اگر ان کو پتہ چلتا تھا کہ فیمیل ہے تو وہ بورٹ کروا لیتے تھے. پھر اس پہ پابندیاں لگائیں گئیں اور کچھ رول شاید چینج کیے گئے. تو یہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ہمارا کلچر اور ہمارے لوگ پتہ نہیں ہم کیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کی ایک محبت رکھی ہے، کیا صدقہ جاریاں ہیں، پھر یہ کہ نسلیں چلتی ہیں ان سے، وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی ہوں. انبیاء نے بھی اولاد کے لیے دعا مانگی. ویسے تو ہم بیٹوں کی سینس میں بات کریں، لیکن اس کو اولاد بھی لے سکتے ہیں. اب دیکھیں جب ینگ ہوتے ہیں نا لڑکیاں، تو وہ یہ کہتی ہوں فلاں میں تو شادی نہیں کروں گی، اچھا شادی ہوگی تو بچہ نہیں پیدا کروں گی، اور کچھ عرصے بعد تڑپ رہے ہوتے ہیں، سائیکو ہو جاتے ہیں لوگ جن کے بچے پیدا نہ ہوں، نفسیاتی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی بچہ نہیں ہو رہا. یہی نہیں ہے کہ صرف سسرال کا پریشر، شوہر کا پریشر، اللہ نے ایک فطری ڈیزائر رکھی ہے اولاد کے لیے، وہ سامنے آ جاتی ہے. پھر والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضہ، اور خزانوں سے جو اکٹھے کیے گئے ہیں سونے میں سے اور چاندی میں سے. تو دل چاہتا ہے بھائی ہمارے پاس پیسے ہوں، بینک بیلنس ہو، اچھا لگتا ہے، کمفرٹیبل لگتا ہے، سونا بہت اچھا لگتا ہے، ہمارے پاس اپنا گھر ہو، اپنی جائیداد ہو، کمفرٹیبل فیلنگ آتی ہے. سو اف یو لائک سم تھنگ دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. مولانا رومی کی ایک سینگ ہے نا کہ سمجھے دل ہمارا کشتی کی طرح ہے، جو دنیا ہے وہ پانی ہے، تو اگر کشتی جو ہے وہ اوپر پانی کے تیر رہی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس کے اندر پانی آنا شروع ہو جائے، دنیا آنی شروع ہو جائے دل میں، تو وہ ڈوب جائے گی. تو یعنی ہمارے لیے یہ چیزیں فائدہ مند اس طرح سے ہو جاتی ہیں کہ ان سب چیزوں سے دیکھیں نا، عورت اگر نیک ہوگی تو گھر کتنا اچھا چلے گا. ایک عورت کی اسٹیبلٹی سے پورا گھر سنبھل جاتا ہے. اسی طرح اگر اولاد ہوگی تو صدقہ جاریہ ہوگی. اسی طرح اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ صدقہ دیں گے، آپ کتنے پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کر سکتے ہیں. یعنی میرے دل دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی پروجیکٹس گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ میں پورے نہیں کر سکتی. کیوں نہیں پورے کر سکتی؟ پیسے نہیں ہوتے. پیسوں کی کمی کی وجہ سے آپ سوچتے رہتے ہیں. یہ دیکھیں اس مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی لائٹیں، اے سی، پیسے نہیں چاہیے. ہم نے پتہ نہیں اسلام کو غربت کے ساتھ اٹیچ کر دیا. یعنی میں نے دیکھا ہے کہ ہم 15,000 کا جوڑا پہن لیں گے لیکن 15,000 کا کورس نہیں کریں گے، کیونکہ بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے. ہم انویسٹ نہیں کرتے، صحیح جگہ انویسٹ نہیں کرتے. تو پیسہ ہمیں چاہیے ہے، اور پیسے اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں کوئی گلٹ نہیں ہونا چاہیے. اس پیسے کو دین کے کاموں میں انویسٹ کریں، تاکہ یہ کہ وہ چیز آپ کی آخرت کی انویسٹمنٹ بنے، اس سے برا نہ سمجھے. اور دیندار لوگوں پہ یا دین کے پروجیکٹس پہ پیسے لگانے کو بھی برا نہ سمجھیں. کیونکہ میں جتنے دینی سرکلز میں آتی جاتی ہوں، جب میں مختلف لوگوں سے بات کرتی ہوں کہ آپ پھر کیسے یہ پروجیکٹ رن کریں، کیسے سیو کریں، کہتے ہیں آپ نہ پوچھیں ڈاکٹر کمل، بڑا مشکل ہے، بلز دینے مشکل ہیں، باقی چیزیں مشکل ہیں، یہ کام مشکل ہے. اور پھر جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اچھا آپ یہ پیڈ پروجیکٹ کیوں نہیں کرتے ہو، کہتے ہیں یہ لوگ پتھر مارنے پہ آ جاتے ہیں، آپ دیندار لوگ عجیب ہیں، آپ پیسے لیتے ہیں. جیسے دیندار لوگوں نے بلز نہیں دینے، دیندار لوگوں نے اپنا کوئی کام نہیں کرنا. اور اگر کوئی دیندار شخص اپنے لیے پیسے مانگتا ہے، فرض کریں اپنی ضروریات کے لیے بھی مانگتا ہے، اپنی کوئی کلاس یا اپنا کوئی پروجیکٹ اناؤنس کرتا ہے اور اس کے چارجز رکھ دیتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا دیندار ہے، کیونکہ ہم نے پیسے کو ڈس ایسوسیٹ کیا اپنے دین سے.
یعنی اگر آپ کسی بچے کو ٹیوشن پڑھا رہے ہیں او اے لیول کی، آپ ان کو 20,000 بھی دے رہے ہیں، ایکسکلوسیو پڑھا رہے ہیں جی ہم، لیکن جو قاری صاحب آ رہے ہیں آپ کہتے ہیں بس ان کو 4,000 دے دو، 5,000 دے دو، بس کافی ہے۔ دین کو ہم نے غربت کے لیے جو ہے نا وہ دیکھنا شروع کیا ہوا ہے، اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ہمارے کتنے زیادہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے تو دین کی آپ کو اگزامپل دی، ہمارے کئی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو چاہیے ہوتے ہیں، کسی کو بل پے کرنا ہے، مجھے روز کوئی نہ کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی جاتی ہوں، تو میری کوئی فرینڈز وغیرہ وہاں بن جاتی ہیں جو ڈپارٹمنٹس میں، تو میں ان کو کہتی رہتی ہوں کہ کوئی اگر اسٹوڈنٹ ایسا ہو جو افورڈ نہیں کر سکتا، وہ بتاتے ہیں والخیل المصومۃ والانعام والحرث، اور گھوڑے نشان لگے ہوئے اور مویشی جانور اور کھیتیاں۔ گھوڑے نشان لگے ہوئے یعنی اسپیشل برانڈڈ گھوڑے، آج کل جیسے لوگ اسپیشل گاڑیاں نمبر پلیٹ والی رکھتے ہیں، بھئی اللہ نے اگر کسی کو توفیق دی ہے تو رکھ لیں بڑی بڑی گاڑیاں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کئی جگہ پہ میں دیکھتی ہوں اتنے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے پاس چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں۔ کئی لوگ ایسے انہوں نے اپنے گھروں میں 10 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں ڈیکوریشن پیس کے طور پہ، تو رکھیں آپ بڑی گاڑی، لیکن پھر اسے دین کا کام کریں، بھاگم دوڑ کریں، آئیں جائیں، یعنی دین کی فیسیلیٹیشن کے لیے پھر اپنی ان سواریوں کو استعمال کریں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، یعنی وہ کھانے پینے پہ نہیں انویسٹ کرتے تھے، لیکن بہترین سواری پہ انویسٹ کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے دین کا کام کرنا ہوتا تھا۔ تو ہمیں ایسے کاموں کے لیے اپنی سواری کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں نا، اگر آپ کی گاڑی جگہ جگہ رک جاتی ہے تو آپ کیسے دین کا کام کریں گے؟ میں نے ایک دفعہ ویڈیو دیکھی تو ایک اسکالر جیسے بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے، تو ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالی ہوئی، کیا لیں جی یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، لینڈ کروزر میں بیٹھتے ہیں، کیوں وہ نہیں بیٹھ سکتے اگر ان کے پاس حلال انکم ہے؟ پلس انہوں نے جگہ جگہ جانا ہے، جگہ جگہ جانا ہے، اگر ان کو کمفرٹیبل سواری مل جائے گی تو وہ اچھی طرح سے سارا کام کر لیں گے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب اتنی جگہوں پہ آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے نا، کبھی کبھی آپ ٹریول کرتے ہیں لگژری کے لیے تو چلو جی، اگر تھوڑا سا مشکل سفر بھی ہو تو آپ گزارا کر لیتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے دین کا کام کرنا ہے ان کو ہر وقت کہیں آنا جانا پڑتا ہے، ان پہ ہم بچت کرتے ہیں۔ اور اپنے لیے بھی آپ جائز اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے، اچھی گاڑی ہے، اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہی بات ہے کہ آپ دین کے راستے میں بہت سارے کام کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی جاننے والے ہوتے ہیں، کوئی ان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، ان کو چیزیں پہنچا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے لیے فیسیلیٹیشن دے دیتے ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اور یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ اس کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ متاع ہے۔ متاع کہتے ہیں جو ایسی چیز ہوتی ہے جو سمجھیں کہ وقتی فائدے کے لیے ہوتی ہے، جیسے ہم ڈسپوزیبل چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈسپوزیبل کپ لیتے ہیں، اس میں چائے کافی پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور پھر اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو دنیا اس طرح ڈسپوزیبل ہے، یعنی فائدے کی چیز ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ نہیں کہ ہم اس کے اندر الجھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہ کرے گا کہ جو حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہے جو ہمیں کریٹ کرنا ہے۔ ان چیزوں کی محبت اگر ہمارے دل میں، ہمیں اچھا لگتا ہے، کوئی گاڑی گزرتی ہے، آپ کہتے ہیں ہاں میرا دل چاہتا ہے میرے پاس یہ گاڑی ہو، نتھنگ رانگ ود دیٹ۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے تم ناشکری کر رہی ہو، اپنی گاڑی کو دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ یہ ایک نیچرل محبت ہے، ایک اچھی چیز نظر آئے گی، آپ ایک اچھی سواری میں بیٹھیں گے، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں آپ کو دی ہیں تو آپ ان کو کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ آپ شیطان کے نرغے میں تو نہیں آ گئے۔ دوسری بات کیا، آپ یہ تو نہیں کر رہے، فرض کریں آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں اور آپ کے دل میں محبت فطری طور پہ ڈال دی گئی ہے، اب آپ ان کے لیے کوئی حلال حرام کا فرق ہی نہیں کر رہے، یا آپ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ناشکری کریں۔ بہت اچھی چیز آ گئی ہے تو آپ اس سے تکبر کرنے جی، تکبر کرنے لگے، یا بہت اچھی چیز آ گئی آپ اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے۔ Is it a right approach to put pressure on family to avoid bid'ah and wrong practices, or should we preach them and let them do whatever؟ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے، آپ کے اندر حکمت کتنی ہے، آپ ان کو کیسے بتا سکتے ہیں، بتانے کے اسمارٹ طریقے کتنے ہیں۔ تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ نہیں بتا سکتے تو آپ دعا تو ضرور کریں۔ دیکھیں اگر آپ کے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، اور اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی اسپیسنگ چاہیے، آپ شیور نہیں ہیں کیونکہ 3 بچے ان کی ایجز ایسی ہیں کہ آپ مینیج کر رہے ہیں اور آپ تھوڑا سا اسپیس رکھتے ہیں، تو دیٹس اوکے۔
یہ ڈپینڈ کرے گا آپ کی نیت کیا ہے، آپ کس نظر سے اس چیز کو سوچ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں آئی ایم ڈن، میری فیملی کمپلیٹ ہو گئی ہے، یہ چیز اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. جی میں نے سوال نہیں کیا، ویسے میں نے بات کی تھی کہ علماء کے آپ کہہ رہی تھی نا کہ بڑی گاڑی پر اترے ہیں تو لوگوں نے ان کے اوپر باتیں کی ہیں. جی تو میں کہہ رہی تھی جب ہم نے بچوں کو عالم دین بنانا ہوتا ہے، یہ چھوٹی ایج میں ہم قرآن پاک اور مسجد کے حوالے کرتے ہیں بچے، تو سب کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کے بھوکا مر جائے گا، اس کو کمانے کا کوئی ذریعہ آپ نہیں پڑھا رہے یا سکھا رہے. اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، عالم دین بن جاتے ہیں، تو سب کہتے ہیں مولوی زیادہ کھاتے ہیں، مولوی موٹے ہیں، مولوی بڑی گاڑیوں پہ بیٹھتے ہیں، مولویوں کے پاس پیسہ بہت ہے. دونوں طرح خوش نہیں ہوتے، تو ہمیں دونوں طرح سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ہم دین کے نام پہ لوگوں سے ایسے بھی پیسے نہ کمانا شروع کر دیں کہ ہم وہ پیسہ ہمارے اپنے لیے فتنہ بن جائے. ہمیں ہر چیز میں بہت محتاط رہنا ہے، کیونکہ شیطان کے حملے اور وار ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو بوکھلا دیتے ہیں کئی دفعہ. یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعائیں کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو حفاظت میں رکھتے ہوئے ان محبتوں کو نا صحیح طرح سے استعمال کرنا ہے. اور یہی ذالک متاع الحیات الدنیا، ان میں اتنا نہیں کھپ جانا. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. ہمارا اصل ٹارگٹ کیا ہے کہ مزے ہم نے کہاں کرنے ہیں، یاشی ہم نے کہاں کرنی ہے، جنت میں جا کے کرنی ہے. اور یہاں پہ یہ جو چیزیں ہمیں ملی ہیں ان کو ہم نے ایسے استعمال کرنا ہے کہ یہ ہماری آخرت کے لیے جمع ہو. یعنی ان ریسورسز کو استعمال کرنا ہے کہ آخرت کی انویسٹمنٹ ہماری بہت اچھی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.